ناظرین کرام، لاہور کی ٹھنڈی شام تھی، آسمان پر کوہر چھایا ہوا تھا۔ مینار پاکستان کے پاس چند لوگ ایک نوارد انگریز مسلمان کو گھما رہے تھے۔ وہ گورا چٹا سنہری بالوں والا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور بے قراری تھی۔ اسلام قبول کر چکا تھا مگر دل کی وحشت کسی طرح کم نہ ہو رہی تھی۔ اچانک وہ رک گیا، اس نے ناک سے سانس کھینچا اور حیرانگی سے بولا، یہ خوشبو سی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ ساتھیوں نے چونک کر کہا، یہ سامنے داتا گنج بخش کا مزار ہے، مگر وہاں نہ جانا بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں بدعت اور شرک ہوتا ہے۔ انگریز نے ضد کی، جس در سے یہ خوشبو آ رہی ہے میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ بالآخر وہ قافلہ اسے داتا دربار کے دروازے تک لے آیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو صحن میں جلتے چراغوں اور عطر کی خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس نے آہستگی سے سلام کیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ سردی کا موسم تھا، بدن کانپ رہا تھا مگر دل کی تپش اور زیادہ تھی۔ اچانک ایک نورانی بزرگ اس کے سامنے تشریف لے آئے۔ سفید ریش، روشن چہرہ اور آنکھوں میں عجب جلال و جمال کا امتزاج۔ وہ مسکرائے اور نرمی سے بولے، برخوردار بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا چاہیے؟ اس انگریز نے جھجکتے ہوئے کہا، حضور ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایک کپ چائے مل جائے۔ بزرگ نے مسکرا کر ذرا سا ہاتھ ہلایا اور لمحہ بھر میں ان کے دست مبارک میں ایک بھاپ چھوڑتا ہوا چائے کا کپ موجود تھا۔ انگریز نے کپ پر نظر ڈالی اور اگلے ہی لمحے زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے لوگوں نے گھیرا کر کے کہا، وہ بزرگ کہاں گے؟ لوگوں نے کہا، وہ اپنے حجرے میں ہیں۔ لیکن تم بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ اس نے کپ کو سب کے سامنے رکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کپ نہ پاکستان کا ہے، یہ کپ نہ ہندوستان کا ہے، ارے یہ کپ تو میرے انگلینڈ کے گھر کے کچن کا میرا اپنا کپ ہے، اور ابھی پلک جھپکتے میں یہاں آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، میں ساری زندگی کا سوال یہی تھا کہ حضرت آصف بن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں کیسے لا کر پیش کر دیا۔ آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ جس ہستی نے میرے گھر کا کپ پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لا دیا تو دوسرے کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہزاروں میل دور کا تخت نہ لا سکے۔ لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ انگریز روتا رہا اور بار بار یہ کہتا رہا، یہ بابا اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے راز کے امین ہیں، اور ہم نے بدعتی کہا۔ اس دن کے بعد وہ انگریز مزار پر ہی رہنے لگا، دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ دی۔ شاہانہ مزاج والا افسر اب دربار کا ادنا خادم بن گیا۔ روزانہ صبح وہ سب سے پہلے جھاڑو اٹھاتا اور صحن کو جگمگاتا چمکاتا، کبھی چپل سیدھی کرتا، کبھی زائرین کے لیے پانی بھرتا۔ جب کوئی پوچھتا کہ تم انگریز تعلیم یافتہ بڑے افسر رہے ہو، یہ خدمتیں کیوں کرتے ہو، تو وہ مسکرا کر کہتا، جب میں نے اللہ کے ولی کو پہچان لیا تو مجھے اپنی پہچان ہی بھول گئی۔ ساری زندگی اس نے داتا گنج بخش کے دربار کی صفائی اور خدمت میں گزار دی۔ وہی جھاڑو اس کی عبادت بن گئی، وہی خدمت اس کا سکون بن گیا۔ برسوں بعد جب اس کے وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کی، مجھے کہیں اور دفن نہ کرنا، مجھے اس در کے قدموں میں جگہ دینا جہاں سے میرے دل کی بے قراری ختم ہوئی۔ یوں جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا جسد خاکی داتا دربار کے صحن میں دفن کر دیا گیا۔
اب اس کی قبر بھی وہاں موجود ہے۔ اللہ اللہ، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے در پر آنے والے کو نہ صرف جواب ملتا ہے بلکہ دل کا سکون بھی ملتا ہے، اور جو ایک بار ان سے جڑ جائے وہ پھر پوری زندگی ان کا خادم بن کر ہی جیتا اور مرتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب تو کر لو جی۔